کامیابی کے راز ہیں ان سے ہم حصہ حاصل کریں۔ حضور سیدی غوث الورا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہر مہینے ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ آپ کے فرامین سے اور آپ کی تعلیمات سے ہم باتیں سیکھتے ہیں، اور خاص طور پر ان ایام میں کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادے سے نسبت اور ان کی خاص قربانیاں ان ایام میں ہمیں بڑے اہم اسباق دیتی ہے زندگی گزارنے کے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے، اور جو ان کے مخالفین کے انجام ہوئے ان سے سبق حاصل کرنے، نصیحت حاصل کرنے کے اس میں بڑے اہم پہلو ہیں۔ اور خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی خانوادہ نبوت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور آپ ہی کی آل میں حسنی حسینی آپ سید ہیں۔ تو وہی تعلیمات ہیں کہ جو ان اکابرین کے روزمرہ کے معمولات ہیں اور جو ان کی تربیت ہیں، جو ان کی اسلام کے لیے قربانیاں ہیں۔ تو اس موقع پر خاص طور پر جب ہم واقعہ کربلا کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو بارہا ہم نے ان ایام میں سنا، جمعۃ المبارک میں بھی سماعت کیا، تو ایک بات جو بڑی ہمیں اندر سے جھنجھوڑتی ہے اور ہمیں اس پر بڑا غور و فکر کرنا چاہیے، اس میں ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ ایسے بڑے خاندانوں کے لوگ کہ جن کے آباء و اجداد دین کی قربانیوں میں سر فہرست رہے، ان کی اولادیں بھی جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئیں تو دنیا کی لالچ ان پر ایسی غالب آئی کہ انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا اور اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی کے راستے پر ڈال دیا۔ یہ ایک انتہائی حساس اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ایمان کی سلامتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا، یہ بہت بڑا ان واقعات کا پیغام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتین، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یعنی کس طریقے سے اس کا انجام ہوا، کس طرح وہ دنیا سے گیا، اس پر سارا دار و مدار ہے۔ تو اگرچہ بہت سارے ان میں سے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے کار خیر بھی کی ہوں گی، اچھے کام بھی کیے ہوں گے، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ کر انہوں نے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کا مقام ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ فکر ہو، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کہ ہم اللہ نہ کرے کسی ایسے راستے پر نہ چل پڑیں یا ہم سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے اور ہم بھی ہلاکت و بربادی کے راستے پر کہیں نہ چل پڑیں۔ اس میں کوئی جبہ دستار کا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کتنا ہی بلند قد و کاٹ کیوں نہ رکھتا ہو، کتنا ہی اس کا وقار کیوں نہ ہو، کتنے ہی اس کے نیک صالح اعمال کیوں نہ ہو، کتنے ہی اس کی تہجدیں کیوں نہ ہو، کتنی تسبیحات کا وہ ورد کیوں نہ کرتا ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر غالب آ جائے اور وہ الیاذ باللہ کوئی بات اس سے ایسی سرزد ہو جائے کہ جو اسے ہلاکت کے راستے پر ڈال دے، تو یہ انتہائی پرخطر مقام ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ بھی طلب کرنی چاہیے اور ایسے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو انسان کو ایمان کے ضائع ہو جانے کی طرف لے کر جائیں یا اس کے نظریات اور عقائد کی بنیادوں کو متزلزل کریں۔ ایسی چیزوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ایک بڑی وبا عام ہے، ہر طرف ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جس کو دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ وہ بھی دینی معاملات میں اپنا تبصرہ کرنا ضروری سمجھتا ہے، اور جو دل میں آئے، جو منہ میں آئے وہ بک دیتا ہے۔ بسا اوقات اسے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا اور وہ علامہ فہامہ بن کر جو اس کے منہ میں آتا ہے، کچھ باتیں یہاں سے پکڑی، کچھ باتیں یہاں سے پکڑی اور کچھ باتیں اپنی طرف سے بنائیں اور من گھڑت باتیں پیش کرنا وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو بعض اوقات اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں وہ فلو میں ایسی کہہ جاتا ہے کہ جو دین کے مزاج کے موافق نہیں ہوتی، اور بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایمان کے لیے باعث خطرہ بن جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کو معلومات نہیں ہے تو اہل علم سے رجوع کریں اور اپنے آپ پر کنٹرول، اپنی زبان پر انسان خاص طور پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بات ہو، حضرات انبیاء کے بارے میں بات ہو، فرشتوں کے بارے میں بات ہو، بڑے لوگ بے احتیاطی کے کلمات کہہ جاتے ہیں، خاص طور پر صحابہ اور اہل بیت عظام کے بارے میں باتیں ہوں یا صالحین امت کے بارے میں بات ہوں، اگر آپ کو کنفیوژن ہے، معلومات مکمل نہیں ہے، تو آپ توقف کر لیں، خاموش ہو جائیں، اور جو
آپ کی گیدرنگ ہے، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ ان باتوں میں اگر مشغول ہو رہے ہیں تو انہیں سمجھا دیں کہ ہماری معلومات محدود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نازیبہ بات ہماری زبان سے نکل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باعث گرفت ہو جائے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یعنی وہ حدیث کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں حدیث کی فارم میں پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میرا اس کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب اولیاء اعظام کے بارے میں بکواسات کر رہے ہیں، معلومات کی کمی ہے یا کوئی غلط واقعہ انہوں نے سن لیا جو صحیح سند سے ثابت نہیں تھا، تو بجائے اس کے کہ اس واقعے کو اگنور کرتے وہ حضرات اولیاء پر بھوکنا شروع ہو گئے اور نازیبہ کلمات، یہ عام ہو چکا ہے۔ یہ باتیں کوئی ایسی نہیں ہیں کہ میں فرضی یا مفروضے کی باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ حقیقتاً ہو رہا ہے، اور یہ بعض اوقات ایمان کے لیے باعث خطرہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالحین کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں اگر ہماری معلومات کم ہے یا ہمیں پتہ نہیں ہے، یا کوئی بات ہم نے ایسی سنی کہ وہ بات ہمیں مشکوک لگ رہی ہے، تو اس بات کو اگر ہم نے نہ مانا تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، چاہے جائے کہ حضرات اولیاء اعظام کے خلاف حاضر سرائی شروع کر دی جائے یا نازیبہ کلمات شروع کر دی جائیں، تو یہ ایمان کے لیے باعث خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس حدیث کی شرح میں محدثین نے فرمایا کہ اللہ سے دشمنی کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہر ایسے کام سے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسی نشستوں میں نہ بیٹھیں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر ہمارا ایمان داغدار ہو یا ایمان میں کمزوری پیدا ہو یا نظریات اور عقائد کے اعتبار سے انسان متزلزل ہو جائے یا دین سے دور ہو جائے، گناہوں میں پڑ جائے۔ ایسی نشستوں سے اور ایسے دوستوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ایمان کے لیے باعث خطرہ ہے۔ اور ایمان کی تقویت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، قرآن و حدیث میں، ذکر کی مجالس میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، یہ ایمان کی تقویت کا باعث اور سبب ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو جب الگ کیا گیا، ہم سب یہ واقعہ سنتے ہیں اور بڑی عقیدت سے اور محبت سے سنتے ہیں کہ سر شہیدان محبت کی ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، کہ نیزے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلندی عطا فرمائی۔ اور یہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبہائے مبارک جنبش کر رہے ہیں اور آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر، یہ واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے، اور جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے کہ قرآن سے امام علی مقام امام حسین کی محبت کیسی ہے کہ سر مبارک جدا ہو چکا پھر بھی لبہائے مبارک جنبش فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اس سے بڑے بڑے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کے ظاہر فرما، سب اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں، اس کی قدرتوں کے نظارے ہیں، اور اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عزتیں اور شان عطا کرتا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین کا نیزے پر قرآن پڑھنا یہ ہم سب نے سنا ہے اور بارہا سنتے ہیں، لیکن یہاں جو میں بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ ایسے ہی ہو گیا کہ امام علی مقام نے جام شہادت نوش کیا اور آپ کے لبہائے مبارک میں جنبش شروع ہو گئی؟ یہ ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے تاریخ ہے، پس منظر ہے کہ امام علی مقام نے ساری زندگی قرآن کی محبت میں گزاری، یہ بھی تو پہلو ہے، یہ بھی تو نصیحت ہمیں حاصل کرنی ہے امام علی مقام کی زندگی سے۔ اور اس سے بڑھ کر بڑی بات میں آپ کو عرض کروں کہ سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، غلام طلب کیا، کنیز طلب کی کہ گھر کے کام کاج ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح فاطمہ تعلیم فرمائی اور سیدہ کائنات تشریف لے جاتی ہیں اور تسبیح فاطمہ پڑھتی ہیں، تو اس کی برکت کیا ظاہر ہوئی؟ دیکھنے والوں نے دیکھا تسبیح فاطمہ سیدہ کائنات نے پڑھی، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، رات سونے سے پہلے یہ پڑھ لینا، یہ انسان کے لیے وقت میں برکت کا بھی سبب ہے، کاموں میں آسانی کا سبب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکات بھی ہیں۔ لیکن میں جو بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ایک ہاتھ سے ان شہزادوں کو جھولا دے رہی ہیں اور ایک ہاتھ سے اپنے گھر کے کام میں مشغول ہیں، اور زبان پہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جاری و ساری، 3-4 کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اس وقت بھی ہو رہی ہے کہ جب حسنین کریمین جھولے میں ہیں، انہیں سلایا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کے سامنے کیا کر رہے ہیں اور ہم انہیں کیا سکھا رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں، اور پھر ہم یہ توقع کریں کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہوں
یا ہم بھی ایسے ہوں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے لبوں پر اللہ کا نام ہو، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہو، کلمہ طیبہ ہو، قرآن کی آیات ہوں. تو یہ تمنا تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کا پس منظر بھی تو ہے، اس کے لیے جد و جہد بھی ہے. تو جو کان ایسے ہوں کہ جنہوں نے شروع سے قرآن کی تلاوت کو ہی سنا ہو، اور رات سوتے وقت بھی قرآن کی تلاوت ان کی کانوں میں رس گھول رہی ہو، اور پھر زندگی بھر بھی قرآن سے محبت اور شغف ان کا برقرار رہا ہو، تو پھر اس کا نتیجہ اور انعام ملتا ہے کہ پھر جب سر تن سے جدا ہو جائے اور نیزے پر بلند ہو جائے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ اگر ہمیں بھی اگر یہ شوق ہے، تمنا تو اچھی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں جد و جہد بھی تو کرنی ہے کہ قرآن پاک سے محبت اور شفقت، قرآن پاک سے الفت اور کثرت سے تلاوت یہ ہماری زندگی کا حصہ ہو. پھر آپ دیکھیے، آخری بات میں عرض کروں، باتیں تو بہت ساری ہیں، یہ ہماری مختصر سی نشست ہوتی ہے کہ اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دشمنوں اور آپ کے مقابل آنے والوں کے انجام کو دیکھیں تو یہ جو شوق دنیا میں، دنیا کی حرص اور لالچ میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ خانواد نبوت کے مقابل آ گئے، تو اس میں یہ بھی ہمارے لیے عبرت ہے کہ دنیا کی محبت کس حد تک انسان کو لے کر جا سکتی ہے، اس کو شریعت کے مقابل لا کر کھڑا کر سکتی ہے، اسلام کے خلاف کر سکتی ہے، عمل سے بیزار کر سکتی ہے، دین سے دور کر سکتی ہے. دنیا کی محبت، ایسی محبت کہ جو اللہ سے غافل کر دے، اس سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. آپ قرآن و حدیث میں جہاں بھی دنیا کی مذمت سنیں گے نا، تو یاد رکھیے گا کہ دنیا کی مذمت وہی مذمت ہے، دنیا کی کثرت یہ مضر نہیں ہے، یہ نقصان دہ نہیں ہے. یعنی دنیا کی آسانیاں انسان کو میسر ہوں اور دنیاوی اعتبار سے انسان کو وسعت مل جائے، نہ یہ دعا کرنا غلط ہے، نہ اس کے لیے کوشش کرنا غلط ہے، اور نہ ہی اس کا حاصل ہو جانا غلط ہے. آپ قرآن و حدیث میں جہاں بھی دنیا کی مذمت سنیں گے، اس سے مراد وہی دنیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے حاصل کی جائے، یا اس کو حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے مقابل انسان اس دنیا کی محبت میں آ جائے، تو پھر یہ ہلاکت و بربادی کا باعث ہے. اس دنیا کی مذمت فرمائی گئی. تو دنیا کا حصول اگر حلال طریقے سے ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ ہے، تو یہ کبھی بھی باعث مذمت نہیں ہے. لیکن اس دنیا کی محبت میں اتنا فریفتہ انسان ہو جائے، اسی کو منزل مقصود بنا کر بیٹھ جائے، اور اسی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھ جائے، آخرت کو فراموش کر دے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر دے، تو یہ قابل مذمت ہے. اس دنیا سے پناہ طلب کی گئی ہے، اس کی مذمت جو ہے وہ احادیث میں، قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے. تو یہ ان یزیدیوں کا جو انجام ہے کہ جنہوں نے دنیا کے لیے اتنے بڑے بڑے اقدامات کر دیے، اتنا بھیانک جرم وہ کر بیٹھے کہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل آ کر اپنے آپ کو آلودہ کیا اور اپنے آپ کو غلاظت میں مبتلا کیا. تو یہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام عبرت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں کہ ہمیں ایسی دنیا نہ ملے کہ جو ہمیں اس حد تک لے کر جائے کہ ہم دین کے مقابل آ جائیں یا شریعت کے خلاف ہو جائیں، اسلام سے دور ہو جائیں، دین سے بیزار ہو جائیں. الیاذ باللہ، اس سے پناہ طلب کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگنے میں حرج نہیں ہے، لیکن خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دنیا کا حصول ہو، اور دنیا حاصل کرنے کے بعد ان نعمتوں کا صرف ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے بڑا انعام ہے. تو یہ ان کے انجام سے بھی ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جنہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا، اور اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر دیکھیں کہ نہ انہیں دنیا ملی نہ آخرت ملی، بڑے ذلت و خواری کے ساتھ مارے گئے. خود یزید جو ہے وہ تقریباً 3 سال کے عرصے کے اندر ایسی موت مرا کہ اس کی لاش کا بھی کسی کو پتہ نہیں تھا، اور کئی دنوں تک اس کی لاش سڑتی رہی، اور اس طرح سے وہ یوں کہہ لیجئے کہ آوارگی کی موت کا شکار ہوتا ہے. اور پھر ابن زیاد اور اس کا جو پورا لشکر تھا وہ مختار ثقفی کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ مارا گیا. اور وہی جگہ کہ جہاں پر اس بدبخت نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو رکھا تھا، اور اس سر انور پر لوگوں نے آسمان سے نور کی کرنوں کو اترتے ہوئے دیکھا. اور یہی سر انور جب راستے میں یزیدی لے کر جا رہے تھے تو ایک عیسائی پادری نے اسے 10,000 درہم دے کر ان سے درخواست کی کہ مجھے ایک رات کے لیے سر دے دو. حالانکہ وہ عیسائی تھا، لیکن وہ بھی حیران تھا کہ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے ہیں، اور نبی کے نواسے کے ساتھ انہوں نے یہ بدسلوکی کی ہے. ساری رات وہ اس سر مبارک کو اس نے لیا، اس نے غسل کیا، یعنی اس کو غسل کرایا، اس پر پانی بہایا، یعنی پاک تو ویسے ہی وہ ہے، اس کو خوشبو سے معطر کیا اور اس کی خوشبو میں اضافہ کیا، اور پھر ساری رات
غور سے دیدار کرتا رہا اور آسمان سے اترتی نور کی کرنوں کو دیکھتا رہا. صبح اٹھا تو اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا. اس نے مذہبی عیسائیت کو چھوڑ دی، حالانکہ بہت بڑا راہب تھا، راہب کا معنی عیسائیوں کا پادری تھا. اس نے اپنے سارے گرجا گھر کو فروخت کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا. یعنی اگر سمجھ آ جائے تو امام عالی مقام کے سر انور سے بھی کسی کو ایمان کا نور میسر ہو جائے، اور اگر سمجھ نہ آئے تو سامنے نواسہ رسول ہوں اور ساری نسبتیں ہوں اور بظاہر زبان پر کلمہ بھی ہو، تو پھر انسان پر بدبختی کیسے غالب آتی ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، خود حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں بھی تو منافقین تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور حضور کا کلمہ پڑھتے تھے اور حضور کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوتے تھے، اور کس کس طریقے سے انہوں نے آستین کا سانپ بن کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض اوقات اسلام کے لبادے میں وہ زندیق اور ایسے اسلام دشمن عناصر موجود ہوتے ہیں کہ جو اسلام کے حلیوں کو بگاڑ کر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہر زمانے میں اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کا رویہ اور سلوک رہا ہے. تو یہ بھی اس واقعے میں عبرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے خفیہ تدبیر میں مبتلا فرمایا. تو اسی جگہ جہاں اس نے امام علی مقام امام حسین کا سر انور رکھا تھا اور چھڑی سے وہ آپ کے مبارک لبوں کو چھو رہا تھا، تو اس وقت ایک بوڑھے شخص وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے بارہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. اپنی چھڑی کو آپ نے کہا بدبخت دور کر، یہ اتنا مقدس چہرہ ہے، اتنا مقدس یہ ان کا وجود ہے اور لبھائے مبارک ہیں. تو اسی جگہ پر ابن زیاد کا سر کٹ کر آیا اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ایک ناک کے نتنے سے سانپ گزرتا تو اس نتنے سے باہر نکلتا. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنایا، اور جن مقاصد کے لیے، جن جگہوں کی حکومت کے لیے، گورنریاں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ بیانک اقدام کیے تھے، وہ بھی انہیں نہ مل سکے. سب کے سب رسوائی کا سامان بنے، اور دنیا میں بھی رسوائی مقدر ہوئی اور آخرت میں بھی ذلت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے محفوظ فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اہل بیت عظام کی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرمائے، ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کے رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. مولا کریم رؤوف الرحیم، ہم تمام کا یہاں حاضر ہونا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرما. نماز ظہر ادا کرنا، ذکر و بیان سننا، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی سننا، دیگر ہمارے تمام نیک اعمال کو اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرما. جتنے احباب یہاں تیرے نیک بندوں